أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں. شروع کرتے ہیں آج کی کلاس، اور آج کریں گے ہم لوگ مرکب جاری. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اب تک ہم لوگ مرکب توصیفی کر چکے، اس کے بعد مرکب اشاری اور پھر مرکب اضافی کافی تفصیل سے کیا گیا، اور آج کریں گے مرکب جاری. دیکھتے ہیں آج ہی ختم ہو جاتی ہے یا ہو سکتا ہے ایک کلاس اور اس کی ہو. جیسا کہ آپ کو پتا ہے مرکب کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ اسما کا مجموعہ، یعنی الفاظ کا مجموعہ. دو یا دو سے زیادہ لفظ مل کر مرکب بناتے ہیں. تو مرکب جاری کے بھی کچھ اجزاء ہوں گے، یعنی کچھ پارٹس ہوں گے، اور وہ کیا ہے؟ مرکب جاری بنتا ہے حرف جر اور اسم سے مل کر. یہ حرف جر اسم سے پہلے آئے گا، اور یہ بھی پوائنٹ بہت نوٹ کرنے کا ہے کہ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہی آتا ہے. مطلب حرف جر کے بعد کبھی فعل نہیں آئے گا، جو بھی لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. یہ بات بھی نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ صرف اور صرف حرف جر کے بعد اسم ہی آئے گا. اس طرح سے مرکب جاری بنتا ہے حرف جر اور اسم سے مل کر. اور جیسے ہی آپ کو تو پتا ہے کہ اسم کی حالت اپنے طور پہ بائی ڈیفالٹ یا بذات خود وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے. واحد کے اس میں اگر لیا جائے، زیادہ تر لوگ اسی میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اگر پیش بتا دو، حالانکہ آپ کو پتا ہے تثنیہ میں رفع کی حالت آنی کی ہوتی ہے، جمع میں اونا کی ہوتی ہے. واحد میں صرف ایسا ہے کہ تنوین یا پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، تو پیش لوگوں کو اکثر یاد رہتی ہے کہ رفع کی حالت پیش ہے، حالانکہ صرف پیش نہیں ہوتی بلکہ دوسری آواز بھی ہوتی ہے. پیش بھی ہوتی ہے، آنی کی آواز، اونا کی آواز، اسی طرح تانی کی آواز اور آتن کی آواز. یہ ساری رفع کی کنڈیشنز ہیں. تو جیسے ہی اس اسم کے پیچھے حرف جر آئے گا، اب یہ اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے، اور جب اسم حالت جر میں ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مجرور ہے. آپ میں سے جو لوگ، میں ترکیب کی آڈیو شیئر کر رہی ہوں وہاں پہ، تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ٹرمز معلوم ہونی چاہیے کہ جب ترکیب کی جاتی ہے تب بیٹھ کے وہاں پہ تفصیل سے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ حالت جر، اور یہ بجائے حالت جر کے ایک لفظ میں بات ہوتی ہے کہ مجرور ہے، یہ اسم یہاں مجرور ہے، یہ اسم یہاں مرفوع ہے. اس لیے یہ ٹرمینالوجیز، مطلب یہ ٹرمز بھی معلوم ہونا ضروری ہے. تو اسی وجہ سے میں وہاں شیئر کرتی ہوں، اس میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ سارے مرکبات ہو چکے. اور ان آیات میں جو ابھی دو ہی ہم نے شاید شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ، تو اس میں صرف اسمی ہے، تو میں نے کہا میں شیئر کرتی چلوں جس سے آپ کو پتا چلے کہ کیا فائدہ ہے ہمیں ٹرمز کو بھی، عربک ٹرمز کو بھی جاننے کا. صرف سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان الفاظ کو بھی ہمیں اچھی طرح ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ مجرور سے کیا مراد ہے. مجرور، آپ نے دیکھا کہ حرف جر آئے گا اور اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا، یعنی وہ اسم کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. تو بس یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. یہی ہے مرکب جاری کے اجزاء، اور اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں، بہت ہی سمپل ہے. اور قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نمبر 1 ان کو دیا جائے تو شاید کی غلط نہیں ہوگا. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب میرے خیال سے یہی ہے. تو یہ دیکھیں حرف جر ہے، اور اس کو آپ اسی طرح یاد کریں گی. میں چونکہ یہ آڈیو ریکارڈنگ میں جائے گی تو میں اس کو اس طرح سے بتا نہیں رہی ہوں. میں آڈیو بنا کے بھیجوں گی کہ جس کو کہ ایک چھوٹی سی پوئٹری کہہ لیں، چھوٹا سا سانگ کہہ لیں، اس طرح کر کے یاد کر لیا تھا. تو آپ کے ساتھ بھی میں وہاں بھیجوں گی. یہاں پہ میں پڑھ دیتی ہوں اسی طرح: باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذ مدخلا رب حاشا من غدا فی غن غلا حتی علا.
बस इस तरह से आपको याद करना है। अब आप सोच रही होंगी ये कैसे याद होगा, ये तो बहुत ही अजीबो गरीब सी पोएट्री है। बस आप पढ़ती रहेंगी और उस ऑडियो को जो मैं भेजूंगी सुनती रहेंगी तो याद हो जाएगा। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंदु मुदखला रुब्बा हाशा मिन गदा फी अन गला हत्ताइला। बस इसको सुनते रहना है, सुनते रहना है। और जब सुने आप तो ये स्क्रीन पे आपके ये मतलब आपके सामने लिखा हुआ भी मौजूद होना चाहिए शुरू शुरू में, और फिर इस तरह से याद हो जाएंगे। तो ये है टोटल 17 हरफे जर। ठीक है, ये टोटल 17 हरफे जर है, जिसमें से 11 कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तो चाहिए तो ये था कि मैं आपको सिर्फ वही 11 याद करा देती, लेकिन उन 11 के साथ कोई पोइट्री सी या सॉन्ग सा ऐसा नहीं बन रहा था। तो बेहतर ये है कि हम पूरे 17 ही याद कर लें, कि कभी क्या पता इस लेवल पे पहुंच जाए कि अरबिक की हम कभी कोई किताब पढ़ें, है ना। तो किताबों में तो ये चीजें उनकी आम बोलचाल में ये सब भी इस्तेमाल होते हैं। बाकी भी ये मुंद और मुद ये सब कुरान में नहीं इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये खला ये सब नहीं इस्तेमाल हुआ है। जो 11 इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं को हम आज देखेंगे, लेकिन याद आपको ये सारे ही कर लेने हैं। बी को आप बाओ याद करेंगी, ताओ काफो लामो। हाँ चले मैं अलग अलग भी बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बी को कैसे इसमें याद किया गया, बाओ बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंदु मुदखला रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन गला हत्ताइला। ठीक है, इसको अन ही याद करेंगी क्योंकि अन दूसरी कोई चीज होती है। अब एक एक करके इनको देखते हैं। इन सबको नहीं देखेंगे, सिर्फ उन्हीं 11 को देखेंगे जो कुरान में है, और कुरान ही से एग्जाम्पल भी लेकर आए हैं। अब तक किसी को कोई डाउट है तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ लें। ठीक है, ये उम्मे अहमद मैम कौन है ये मैं जानना चाहूंगी। मैम आप ये बऊ तऊ ऐसे बोल रहे हो तो ये बीता का ऐसा है ना, तो फिर नहीं, देखिए वैसे क्यों बोल बहू रहे हो आप? तऊ नहीं करेंगी, बाओ ताओ बाओ ताओ। बाऊ ताऊ। जी जी। हाँ, ये बी ता ही है, तो बाओ से आप समझ जाएंगी कि बी है, ताओ से समझ जाएंगी कि ता है, काफो से समझ जाएंगी कि काफ है। वो जैसे आप जब अल्फाबेट पढ़ती हैं तो क्या पढ़ती हैं, बा पढ़ती है ना, बा ता काफ लाम वाओ, तो उसी से है बाओ ताओ काफो लामो। लाम अल्फाबेट से ले लिया गया है। ठीक है, इसी तरह इसकी ये पोइट्री है, ये मशहूर पोइट्री है, ये कोई मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, ये उम्मे अहमद कौन है मैं जानना चाहूंगी, प्लीज माइक अनम्यूट करके बता दें। अपने नाम सही लेके आया करें तो मुझे पता रहे कि क्लास की ही लड़कियां हैं क्लास में। जी टीचर, मैं शामिल बात कर रही हूँ। शामिन, अच्छा आप क्लास में हैं हमारे बहुत पहले से। जी जी। चले ठीक है, तो नाम अपना सही रीनेम कर लिया करें, क्योंकि एट दिस स्टेज अब मैं किसी नई लड़की को क्लास में लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ठीक अपने ठीक नाम है। जो है वो कर लिया करें, रीनेम कर लिया करें। आपको पता है रीनेम करना? टीचर मैं ट्राई करती हूँ, नहीं, बस मैं कहीं बता कुछ मिल देती जाए। हूँ, आसान है। अपने नाम को टैप करें तो आपको दो तीन वो आ जाएंगे, उसमें रीनेम पे आप टैप करें तो आपका ये उम्मे अहमद लिखा हुआ आएगा, उसको आप रीराइट करके डन कर दें। ठीक है, सही। ठीक चले है टीचर। जज़ाकल्लाह खैर। चलते हैं अब हम लोग एक एक देखिए। अब सबसे पहले बी। ठीक है, ये बी के बहुत सारे मीनिंग है, नंबर इतने ज्यादा है कि मैं अभी बता दूं तो आप परेशान ना हो जाएं, इसलिए मैं नहीं बता रही। बी के बहुत सारे मीनिंग हैं, जो सबसे कॉमन मीनिंग है वो है साथ, विद, इंग्लिश में विद। ठीक है, ये सबसे कॉमन मीनिंग है। और कभी कभी तो आप देखती होंगी कुरान का तर्जुमा करते वक्त कि बी का एक मीनिंग ये भी है कि कोई मीनिंग ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ ताकीद के लिए आता है, वहां पे उसका कोई तर्जुमा नहीं किया जाता। जब वो बी आता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं लिखा जाता, लेकिन उस बी की वजह से आगे जो बात की जा रही होती है उसमें ताकीद, स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बी के भी 17 मीनिंग है। सब मैंने बता ही दिया, 17 डिफरेंट मीनिंग है, जिसमें से सबसे कॉमन मीनिंग है साथ। आपने देखा होगा कि जब इसका तर्जुमा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही इंग्लिश में जब करते हैं तो इन द नेम ऑफ अल्लाह भी कर देते हैं, इन भी हो जाता है, विद भी हो जाता है ना। तो
बहरहाल आप विद याद कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो बस आप विद बता दें, ठीक है। बिल कलमी, अब आपने देखा ये अल कलमू पे जब बी दाखिल हुआ तो उसने क्या कर दिया, मीम की पेश को जेर में चेंज कर दिया और ये हालत जर में चला गया। बिल कलमी, कलम के साथ, बिनसरिल्लाही, अब ये देखिए नसरिल्लाही, वक्त की कमी की वजह से मैं ही कर रही हूँ, आप माइक आपके म्यूट है, म्यूट होके ही आप जैसे ही मैं पूछूं म्यूट में ही आप खुद से ही आंसर कर लें, और अगर मेरे उससे मैच कर जाता है तो खुश हो जाए, नहीं मैच करता है तो सीख लें। नसरिल्लाही, अब ये देखिए नसरिल्लाही, नस्र पे हमने देखा कि ना अल है और ना तनवीन है, तो ये मुदाफ हो सकता है और इसके आगे मुझे एक हालत जर में इस्म मिल गया, ठीक है। तो ये तो हो गया मुरक्कबे इजाफी। अब बी की वजह से जो इस्म हालत जर में गया है वो नस्र है, ये नस्रु, अगर ये सिर्फ बी ना होता तो ये होता नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। लेकिन जब बी दाखिल हुआ तो उसने इस मुदाफ को, जो कि बी के फौरन बाद वाला इस्म है, उसको ये हालत जर में ले गया। बहुत गौर से सुने, बी पे ही मैं ज्यादा तफसील से बताऊंगी, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ शुरू की क्लास में आ जाए, बाद में चाहे आप 15 मिनट पहले चली भी जाएं तो इतना मसला शायद ना हो। उस बी को समझाऊंगी और उसके बाद आगे सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और मीनिंग बताएंगे। तो ये इस बी की वजह से नस्र जो है ये हालत जर में गया, ये मजरूर बना बी की वजह से, और मुदाफ इले तो आपको पता है कि हालत जर में जाता है, तो इस तरह से बिनसरिल्लाही, अल्लाह की मदद के साथ, बिइज़्निल्लाही, तो जार मजरूर क्या है इसमें, बिइज़्नी है बस, इसमें जार मजरूर क्या है, इस मुरक्कबे जारी को एक साथ जार मजरूर भी कह देते, ये जार हो गया, हरफ जर को जार कह दिया और नसरी को मजरूर कह दिया, मजरूर इस्म को। अब बजाय इसके हरफ जर और मजरूर इस्म के बजाय आप मुझे सुनेंगी मैं यही कह रही हूँ जार मजरूर, ठीक है। धीरे धीरे इस तरह करके चीजों को शॉर्ट कर करके बोलते चले जाते हैं, जिससे जब तरकीब करें तो कम से कम, तरकीब का मतलब होता है उसकी एनालिसिस, इंग्लिश में अगर आप कहेंगी एनालिसिस, किसी आयत को ग्रामर के लिहाज से समझने को तरकीब कहते हैं, ग्रामेटिकल एनालिसिस को तरकीब कहते हैं। तो वहां पे फिर कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश की जाती है। बिनसरिल्लाही, अल्लाह की मदद के साथ, इसमें अगर पूछे जार मजरूर क्या है तो आप कहेंगे बिनसरी, बिइज़्निल्लाही, अल्लाह के इज्न के साथ, तो बिइज़्नी इसमें है जार मजरूर मुरक्कबे जारी, और इज़्निल्लाही मुरक्कबे इजाफी है। तो आप देखेंगे कि मुरक्कबे जारी और मुरक्कबे इजाफी का भी बहुत क्लोज रिलेशन है, ये अक्सर साथ साथ आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाही, बिस्मी है ये मुरक्कबे जारी, और इस्मिल्लाही क्या है, मुरक्कबे इजाफी, अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मी रब्बिका। अब इसको देखें, बिस्मी और फिर रब्बिका, तेरे रब के नाम के साथ, ये वही हो गया आपका पेचीदा मुरक्कबे इजाफी जैसे आपने सीखा था वहां पे। तो पीछे से करेंगे तेरे या आपके, आपके रब के नाम के साथ, इसमें मुरक्कबे जारी बस बिस्मी है, बिस्मी है, ठीक है। इसी तरह बिस्मी रब्बिका, आपके रब के नाम के साथ, ये दोबारा इन्होंने क्यों लिखा हुआ है, अच्छा ये अल-अज़ीम यहाँ पे है, चलें, बिस्मी रब्बिकल अज़ीम। अब ये देखें जो आपने पिछली क्लास में किया था कि रब्बिका के साथ ये एक सिफत आ रही है, ठीक है। ये सिफत आपको पता था इसके बीच में नहीं आ सकती थी, तो ये अदीम जो है किसकी सिफत बन रही है, ये सिफत बन रही है रब्बी की, आपके अजीम रब के सिफत नाम के साथ। आपके रब्बी जर में है और आप देखिए अल अदीमी भी जर में है, तो आपके अजीम रब के नाम के साथ, तो ये हो गए आपके, इसमें मुरक्कबे जारी बस बिस्मी है, और ये पूरा एक कंपाउंड चल रहा है, एक मुरक्कब बड़ा सा चल रहा है, जिसमें कि आपने देखा कि मुरक्कबे इजाफी भी हो गया और मुरक्कबे तौसीफी भी हो गया।
اس کے بعد دوسرا حرف جر دیکھتے ہیں تا. باؤ تاؤ ہے نا، ابھی تو چل رہا ہے، وہ جو قرآن میں موجود نہیں، ابھی وہ نہیں پہنچے ہم وہاں پہ. تو دوسرا حرف جر لے لیتے ہیں تا. یہ تا جو ہے زبر کے ساتھ، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صرف اللہ ہی کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تاللہ قرآن میں استعمال ہوا 2-3 بار، اور یہ استعمال لفظ اللہ کے ساتھ ہی آتا ہے، اور اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں یہ تا پہچانتے کیسے ہیں کہ یہاں لفظ اللہ آگے حالت جر میں چلا گیا. جیسے ہی وہ حالت جر میں گیا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تا جو ہے وہ قسمیہ ہے، تائے قسمیہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہچان لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ کی قسم. پھر واو جو ہے 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، واو عطفیہ اور واو قسمیہ. حرف جر والا جو ہوتا ہے وہ قسمیہ ہے. یہ دیکھیے میں نے جر لگا دیا یہاں پہ یہ حالت جر میں، تو یہ قسمیہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے پہچان لیتے ہیں ترجمہ کرتے وقت کہ اس کا ترجمہ ہمیں اور نہیں کرنا ہے. اگر یہ جر میں نہیں لے جائے گا، اگر یہ رفع کی حالت میں ہی رہ گیا یا کسی اور وجہ سے نصب وغیرہ کی حالت میں ہے، تو پھر اس کا ترجمہ، اس واو کا ترجمہ اور کرتے ہیں. وہ آخر میں آئے گا. ابھی جب اس کلاس کے بعد جب ہم کریں گے حرف مرکب عطفی کریں گے، تب حروف عطف کر رہے ہوں گے، اور وہ ہم آپ کو آڈیو شیئر کر رہے ہیں، شاید کہ آپ نے وہاں آلریڈی سن لیا ہو. تو واو، جب اپنے واو کے آگے کا اسم اگر آپ کو زیر تو میں نے لگائی ہے، ویسے مجھے لکھنا چاہیے مجرور. اگر مجرور اسم اس کے آگے آئے تو ایسے واو کا ترجمہ کیا جاتا ہے قسم ہے. جیسے آپ دیکھیں واللہ، اللہ کی قسم. کیوں؟ کیونکہ اس کا اور اللہ ترجمہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے جو لفظ اللہ ہے وہ ہمیں حالت جر میں نظر آ گیا، اور ہمیں پتہ ہے واو جو حرف جر ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو واللہ، اللہ کی قسم. اسی طرح یہاں دیکھیں والشمسی. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہاں، کہیں پہ تاللہ بھی آتا ہے اور کہیں واللہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو واو تو آپ نے دیکھا کہ دوسری چیزوں کے لیے بھی آئے گا، دوسری چیزوں کی قسم کھانے کے لیے بھی آئے گا، لیکن تا صرف اور صرف لفظ اللہ ہی کے ساتھ آتا ہے، اللہ کی قسم کے لیے. والشمسی، اس زیر نے مجھے بتا دیا کہ یہ واو قسمیہ ہے، کیونکہ یہ حرف جر والا واو ہے. تو سورج کی قسم، والقمری چاند کی قسم، والنہاری صبح کی قسم، واللیلی رات کی قسم، والسمائی آسمان کی قسم، والارضی زمین کی قسم، والتینی فگ کی قسم، انجیر کہتے ہیں شاید، والزیتونی اولیو کی قسم، زیتون کی قسم، والطارق ستارے کی قسم یا طارق کی قسم ہی میں کہہ دوں، والعصری، اور اسی طرح سے والقرآن المجیدی. تو اس میں والقرآنی مرکب جاری ہے اور القرآن المجیدی مرکب توصیفی ہے. والقرآن الحکیمی، اسی طرح والقرآنی مرکب جاری ہے حرف جر اور اس میں مجرور کے ملنے سے، اور القرآن الحکیمی یہ مرکب توصیفی ہو گیا. حکیمی اس کو اسم کے چاروں پہلوؤں سے فالو کر رہا ہے. وربی میرے رب کی قسم. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ آپ کا مرکب جاری واو قسمیہ کے ساتھ. باؤ تاؤ کاف لامو واو. اچھا، بیچ میں انہوں نے وہ آرڈر نہیں لیا ہے، تو چلیں کوئی بات نہیں. یہ کاف آ گیا. کاف جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مانند، مثال، اس طرح سے اس کا ترجمہ جیسے کہ ہے نا، اس طرح کر کے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. کل قمری. اب یہ کاف، یہ دیکھیں کاف زبر تھا اور القمرو تھا، لیکن جب کاف زبر اس کے ساتھ اٹیچ ہوا تو یہ حالت جر میں چلا گیا. کل قمری. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چاند کے جیسا. کل ہماری گدھے کے جیسا. کل جبالی پہاڑ جیسا، پہاڑوں جیسا.
پھر کل حجارتی پتھر جیسا، اور بس اسی طرح کل انعامی، یہ پہچاننا ہے آپ کو کہ یہ کا جو ہے یہ جیسے کا ترجمہ، اور آگے اسم مجرور کل مجرمین، آپ کو پتا ہے کہ اونا کی ساؤنڈ رفع کی ہوتی ہے اور اینا نصب اور جر کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ اینا اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ نصب کی حالت والا ہے، کیونکہ پیچھے ہمیں کا دکھ گیا، اس کا نے بتا دیا کہ یہ مجرمینہ یعنی المجرمین حالت جر میں ہے، نصب میں اب نہیں ہو سکتا۔ کشجرتن طیبتن، اب یہ ہے آپ کا مرکب جاری، کشجرتن اور شجرتن طیبتن یہ ہے آپ کا مرکب توصیفی، تو آپ دیکھیں کہ ایک ساتھ مرکبات ایسے مل مل کے آتے ہیں۔ کعصف مأکول، کعصف یہ ہے آپ کا مرکب جاری، حرف جر اور مجرور اسم کے ساتھ مل کر، اور عصف مأکول یہ ہو گیا آپ کا مرکب توصیفی۔ کل فراش المبثوث، یہ بھی بالکل اسی طرح، کل فراشی مرکب جاری، آپ اس کو پورا نہیں مرکب جاری کہیں گی، مرکب جاری بس کل فراشی مرکب جاری، اور کل فراش الفراش المبثوثی یہ ہو گیا آپ کا مرکب توصیفی۔ اور آپ وہاں ترکیب میں دیکھ رہی تھی کہ کبھی کبھی پیچھے سے یہ ساری چیز مجرور ہو جاتی ہے کسی چیز کے لیے، آج پھر ایک بار جا کے اس ترکیب کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، بسم اللہ کی، صرف 4:57 کی ہے، 4:57 کی ہے، 5 منٹ سے بھی کم وقت لگیں گے۔ کالعہن المنفوش، اب یہ دیکھیں کالعہنی یہ آپ کا مرکب جاری، اور العہن المنفوشی یہ ہو گیا آپ کا مرکب توصیفی، تو پیچھے کی ریویژن بھی ساتھ میں آپ کو کرتے چلنا ہے۔ کالعرجون القدیمی، تو کالعرجونی یہ ہو گیا آپ کا مرکب جاری، اور العرجون القدیمی یہ ہو گیا آپ کا مرکب توصیفی، ال ہے حالت جر میں ہے، اور مذکر ہے نا، ساری چیزیں فالو ہو رہی ہیں تو مرکب توصیفی ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے ان یا میں، اردو میں فی البیتی گھر میں، فی المسجدی، فی الکتابی، اور آپ دیکھیں، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ حرف جر اس میں بھی بہت پریکٹس کی القراءۃ الواضحہ کی کلاس میں، تو اس لیے آپ سب کو آسان لگ رہا ہوگا کہ حالت جر میں جیسے ہی ہم کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ حالت جر اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، فی کے بعد فی الغرفتی، فی الجنتی، فی جہنم، اب جہنم ہمارا تھا غیر منصرف، اس لیے یہ جہنمو، جہنما، یہاں پہ یہ جہنما کی آواز حالت جر میں ہے، یہ حالت جر کے کالم والا ہے۔ فی جہنما، اگر اس میں اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ جہنما کا کیا وہ ہے اعراب ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گی کہ ہو سکتا ہے نصب ہو سکتا ہے جر ہو، کیونکہ ان دونوں کی آواز یہی ہے، نہیں، جیسے ہی فی نظر آ گیا آپ کو پیچھے، تو اب آپ کنفرم ہو کے کہیں گی کہ یہاں پہ جہنما حالت جر میں ہے، نصب میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کی؟ کیونکہ جب وہاں پہ ہم لوگ اعراب کرتے تھے تو یہ سوال اٹھتا تھا کہ کیسے پہچانیں گے، ہم کیسے پہچانیں گے اگر نصب اور جر دونوں سیم ہے؟ ایسے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اب اگر حرف جر بیٹھا ہوا ہے پہلے تو اب یہ جہنما مجرور ہے، اب یہ نصب میں نہیں ہو سکتا، منصوب نہیں ہو سکتا۔ فی اللیلی، فی النہاری، فی الارضی، فی السماواتی، فی القرآنی، فی لیلۃ القدری، اب یہاں پہ دیکھیں دو مرکبات، دو ڈیفرنٹ مرکب ہیں۔ فی سبیل اللہ، میں بتا نہیں رہی ہوں، آپ لوگ خود سمجھ پا رہے ہوں گے، چلیں بتا ہی دیتے ہیں، یہ مرکب جاری اور سبیل اللہ یہ ہو گیا مرکب اضافی۔ فی دین اللہ، انہی دونوں مرکبات کا مجموعہ، اس میں فی دینی مرکب جاری، فی امان اللہ، فی رحمتی ہی، اس میں فی اور یہ فی کی وجہ سے رحمتی یہ ہے حالت جر میں، یہ دوسرا اسم ہے، یہ ہے تو چھوٹا سا ہی نا پروناؤن، یہ ایک اسم ہے پورا، رحمتی ہی یہ ہے مرکب اضافی، اس کی رحمت، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو مرکب جاری اگر ہم کہیں
تو آپ یہ نہیں کہیں گی فی رحمتی ہی، آپ کو بس اتنا بتانا ہوگا فی رحمتی، اور یہاں پہ رحمت یہ حالت جر کی وجہ سے آپ کو تا کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے. اور دوسرا مرکب کیا ہے؟ رحمتی ہی، وہ مرکب اضافی. فی اموالکم، فی کی وجہ سے اموالو کی پیش زیر میں چینج ہوئی ہے، اس کا اثر یہاں ہوا ہے. کم یہ پھر مرکب اضافی، ٹھیک ہے. تو تم لوگوں کے مالوں میں حق ہے، پھر آئی ہے آیت کن کا مسکینوں کا اور ان کا ان کا. فی اموالکم، ٹھیک ہے. تو فی اموالی مرکب جاری اور اموالکم مرکب اضافی، کیونکہ دیکھیں اموال نہ اس میں ال ہے اور نہ تنوین ہے. فی الصحف الاولی، اب یہاں پہ دیکھیں فی الصحفی، اب جب ال لگا ہوا ہے تو اب ادھر آگے مرکب اضافی تو ہم سوچیں گے بھی نہیں. فی الصحفی، یہ فی نے الصحفو کو فا کی پیش کو زیر میں چینج کیا، حالت جر میں ہو گیا. اور الصحف الاولی یہ ہو گیا آپ کا مرکب توصیفی، اور یہاں پہ الاولی حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مبنی اس میں ہے نا، یہ تو تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہوگا. لیکن اب ہم کو کنفرم ہو گیا کہ حالت جر میں ہے، کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے موصوف اگر حالت جر میں ہے تو یہ بھی حالت جر میں ہے. اب یہ رفع اور نصب میں نہیں ہو سکتا. فی لوح محفوظ، فی لوح، فی نے لوحن کی تنوین کو چینج کر دیا، ضمہ تنوین کو کسرہ تنوین میں، اور یہ ہو گیا فی لوحن، اور پھر لوح محفوظ یہ پھر ہو گیا مرکب توصیفی. اس کو ہم مرکب اضافی کیوں نہیں کہیں گے، یہ بتائیں گی فضیلت. لوح محفوظ کو میں نے کہا یہ ہو گیا مرکب توصیفی، اس کو مرکب اضافی کیوں نہیں کہیں گے؟ جی بولیے. اس کے مرکب اضافی کیوں نہیں کہیں گے؟ سوری سمجھ نہیں آ رہا میرے کو. اس لیے نہیں کہیں گے فضیلت کیونکہ لوحن کے نیچے تنوین نظر آ رہی ہے، اور مرکب اضافی میں تو نہ ال ہونا چاہیے اور نہ تنوین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. اس لیے ہم جیسے ہی ہم کو لوحم دکھائی دے گا، زیر دکھائی دے گی، ہم مرکب اضافی کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ دو اسم چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہیں تو ہم نے مرکب توصیفی کہہ دیا. ٹھیک ہے. فی صدور، چلے مائک میوٹ کر لیں اب آپ اپنا. فی صدور الناسی، اور یہاں پہ دیکھیے یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ صدور میں نہ ال ہے اور نہ تنوین ہے. تو فی نے صدور کو حالت جر میں کیا، لوگوں کے دلوں میں. فی بطون امہاتکم، اب فی نے بطون کو حالت جر میں کیا، ٹھیک ہے، تمہاری ماؤں کے بطنوں میں. تو یہ اس طرح سے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ مرکب جاری ہے آپ کا. اس کے آگے دوسرے مرکبات ہو سکتے ہیں. پھر ہے من اور ان. چلیں یہاں ایک چیز بتانی ہے مجھے، وہ میں بتا دوں، یہاں پہ کتاب میں آپ کے نہیں ہے. من ابھی مت لکھیے گا، لکھ لیجئے گا آڈیو دیکھ کے، ویڈیو دیکھ کے. من یوز ہوتا ہے کسی جگہ، دونوں ہی کا ترجمہ ہے سے. ٹھیک ہے، من کا مطلب بھی ہوتا ہے سے، اور ان کا مطلب بھی سے ہوتا ہے. اور ان جو ہے وہ اکثر موسٹ آف دا ٹائم، یہاں کچھ اور بھی اگزامپل ہیں، وہ لوگوں کی طرف سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس سے، کسی کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. احادیث میں آپ کو ان ابی ہریرہ اس طرح کر کے بہت آئے گا. تو یہاں میں کیا لکھ دوں؟ پرسن لکھ دوں؟ مطلب یہ جگہ کے، مسجد سے، گھر سے، اس جگہ پہ من استعمال ہوگا. لیکن اب ہم نے بات سنی ہے، ہم نے فضیلت سے یہ سنا، تو ایسے میں ہم ان فضیلتی کہیں گے کہ فضیلت سے مجھے یہ بات پتا چلی.
ٹھیک ہے، اس میں پھر من نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہم یہ کہیں گے نا ہمیں فضیلت سے پتہ چلی، تو ہمیں تو من ہم یوز کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ان یوز کریں گے. تو یہ فرق ہے، میننگ دونوں کا ہی سے ہے. ٹھیک ہے، من سے اور ان، من اور ان دونوں کا ہی ہے سے، یعنی انگلش میں فرام. I came to know from her مطلب from، اس سے مجھے پتا چلا. I came from home، تو وہاں پہ گھر کی I came from home تو یہاں پہ من لگائیں گے. and I knew from her تو ایسی جگہ پہ ان لگائیں گے. تو من المدینتی، اور آپ دیکھیں اگزامپل سے بھی سمجھ میں آئے گا، من المدینتی شہر سے، یہ تو جگہ کا نام ہوا نا تو من لگے گا. اچھا دوسری بات جو نوٹ کر لیں، کہ من، سبحان اللہ یہ کیا ہو جاتا جب یہ آگے ایڈ ہوتا ہے کسی چیز سے تو یہ من زبر کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منل ایسے ایڈ ہوگا، منل بیتی، تو یہ سکون جو ہے وہی زبر میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ من لفظ من ہی ہے. اگر اس کو ہم الگ الگ پوچھیں گے تب آپ یہ نہیں کہیں گے مینا اور المدینتی، نہیں ایسے نہیں بولیں گی آپ. اس کو بولیں گی من پلس المدینتی، بلکہ من پلس المدینتو. یہ من جب دونوں ملیں گے تب یہ منل بھی چینج ہو جائے گا اور یہ تا پہ یہ زیر آ جائے گی. من المدینتی، من البیتی، من المسجدی، من السمائی، من المسجد الحرامی. ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ دوسرا مرکب بھی آ رہا ہے، مرکب توصیفی بھی آ رہا ہے. تو من المسجد الحرامی، من عند اللہ. اب یہ من جو ہو گیا من عندی، یہ ہو گیا آپ کا مرکب جاری یہاں تک، اور عند اللہ یہ ہے مرکب اضافی. آپ نے عندہ وغیرہ کے ساتھ پڑھا تھا نا، عندہ کے ساتھ بھی میں نے مرکب اضافی کروائے ہیں آپ کو، ہمیں لگتا ہے قراءۃ الواضحہ میں کروائے ہیں. بہرحال من عند اللہ من شر النفاثاتی، سو من سے کی وجہ سے شرو پہ کی پیش جو ہے وہ زیر میں چینج ہو گئی، من شر حاسد. ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا شر النفاثاتی، یہ ہو گیا آپ کا مرکب اضافی، اور شر حاسد بھی ہو گیا مرکب اضافی. لیکن من شری کیا ہے؟ یہ مرکب جاری. اب دیکھیں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو 6 لوگوں سے احادیث بہت زیادہ منقول ہیں، ان میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے. تو نام تو ان کا انس ہے نا، انسن ہے، انس ہے، لیکن جب ان آئے گا تو یہ زیر تنوین آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی، انسن، کیونکہ ان جو ہے وہ حرف جر ہے، اس وجہ انسن ہو گیا. اسی طرح ان آپ کو پتا تھا ابو ہوتا ہے، ابو آپ نے پڑھا نا، ابو، ابا، ابی، اسماء خمسہ. یاد رکھیں یہ ساری چیزیں، اسماء خمسہ، اور یاد رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا. آگے آگے ہی نہیں پڑھنا پڑے گا، پیچھے پیچھے بھی پڑھنا پڑے گا. عام طور پہ ہماری یہی غلطی ہو جاتی ہے، ہم آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے پلٹ کے دیکھتے نہیں ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم کو سب کچھ آتا ہوا بھی رہتا ہے اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم کچھ آتا بھی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پیچھے کی چیزوں کو پکا ضرور کریں، پیچھے کی چیزوں کو آپ دیکھیں کیوں ہمیں، حالانکہ اگر اس وقت کوئی کلاس میں آ جائے، اگر 10 لوگ اور آ کے سیکھنا شروع کر دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اچھی بات ہے. ہمارا تو ایم ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں، ہے نا. لیکن کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی کلاس میں نہ آئے؟ کیوں؟ جس سے آپ لوگ سکون سے کلاس اٹینڈ کریں، ہم کو پڑھانے میں بھی مزہ آئے اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے. لیکن اگر آپ ہی بھول جائیں گی پیچھے والا، پھر تو وہی بات ہو گئے نئے جیسے لوگوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، ہے نا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو پیچھے کا ضرور، یہ اسماء خمسہ، ابو، ابا، ابی. تو جیسے ہی آپ نے دیکھا ابو کا نسب تھا ابا اور جر تھا ابی، یہ ان نے ابو ہریرہ کو، نام تو ان کا ابو ہریرہ ہے نا، تو ان کی وجہ سے یہ ان ابی ہریرہ تھا. اب اگر آپ حدیث پڑھیں گی تو ہوتا کیا ہے کہ ہم تو حدیث جب دیکھتے ہیں تو سیدھے اردو پہ دوڑ جاتے ہیں،
عربی لکھی بھی ہوتی ہے تو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ کوشش کریں پڑھنے کی، جو اوپر عربی لکھی ہو اس کو پڑھیں. تو وہاں آپ دیکھیں گے ان ابی ہریرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ ان نے ابو ہریرہ کے ابو کو ابی میں چینج کر دیا. تو اس طرح سے یہ میں یہاں پہ کر دوں، یہ پورا یہ حالت جر میں چلا گیا، ابو سے ابی. پھر ان الفحشاء والمنکر، یہ تو یاد ہوگا آپ کو، قرآن میں آتا ہے نا ان الفحشاء. تو یہ بھی دیکھیں کوئی جگہ تو نہیں ہے نا، جب جگہ آتی ہے پرسن یا کوئی دوسری چیز پلس بھی میں لگا دوں، ہے نا؟ جگہ جب ہوگا تب من سے یوز ہوگا، اور جب بھی کوئی پرسن ہو یا کوئی دوسرا اسم ہو، جیسے ان الفحشائی، تو یہاں بھی من الفحشائی نہیں ہوگا. کوئی ڈسٹنس تو نہیں ہو رہا ہے نا فحش سے، وہ ڈسٹنس کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا. اسی طرح ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے ان کو کیا کچھ ایسا غافل کرنے دینے والی بات کچھ ہوتی ہے. ان ذکر اللہ، تو اس میں ان ذکری یہ مرکب جاری ہے، اور ذکر اللہ مرکب اضافی ہے. اب تو مرکب اضافی آپ کو ایسے لگتے ہوں گے جیسے بالکل گھر کی چیز ہے، بہت اچھی طرح پہچان میں آتے ہوں گے انشاءاللہ. بس وہ رول یاد رکھنے ہیں کہ نہ شروع میں ال دکھے ہم کو پہلے اسم پر، اور نہ بعد میں ہم کو تنوین دکھے پہلے والے اسم کی، یہ شرط ہے. اور اس کے فوراً بعد ہم کو ایک مجرور اسم بھی نظر آ جائے تو بس وہ مرکب اضافی ہو جائے گا. اور پیچھے سے ترجمہ کرتے ہیں اس کا. سبحان اللہ، یہ کیا ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا لیتے ہیں، دوسرا نہیں، نیکسٹ لیتے ہیں الا. الا کا مطلب ہوتا ہے تک یا ٹورڈز، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں، کی طرف. الالبیتی، گھر کی طرف یا گھر تک، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے جیسی ضرورت ہو. الاسوقی، اور آپ دیکھ رہی ہیں سب زیر میں جا رہے ہیں، الاسوقی یہ سب واحد اسم ہے یہاں پر. تو الاسوقی بازار کی طرف. الالابلی، ابل کس کو کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ اونٹ کو میم کہتے اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ کو. ویری گڈ، اونٹ کو کہتے ہیں. جمل بھی کہتے ہیں اور ابل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق اس میں کچھ ہے وہ خیر پھر دیکھیں گے. السمائی، آسمان کی طرف. الجبالی، پہاڑوں کی طرف. الارضی، زمین کی طرف. المسجد الاقصی، الی ذکر اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب دیکھیں، یہ سب جتنے بھی تھے، المسجد الاقصی، یہ تو مرکب توصیفی ہو گیا، اور الی ذکر اللہ یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی کا مجموعہ ہے، ذکر اللہ. تو جو بھی نئی چیز بھی دیکھیں اور پرانی بھی ریوائز کرتی چلیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے الا. الا اوپر یا پر، آن یا ایٹ. علل کرسی، اور علل عرشی، علل عالمین. یہ دیکھیے الا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ الف مقصورہ جب الگ سے پڑھا جاتا ہے تب تو پڑھا جاتا ہے الا، نہ صرف اللہ کے اس میں بلکہ پورے قرآن میں جب اس طرح یہ الف مقصورہ آتا ہے. اور جب یہ آگے ملانا ہوتا ہے تب یہ سمپل زبر میں بدل جاتی ہے. دیکھیں آپ زبر میں بدل گئی، یہ یہی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو علل عرشی، اگر آپ مدینہ مصحف میں دیکھیں گے تو وہاں تو وہ پورا اعلیٰ لکھتے ہیں، وہ آپ کو ملانا ہوتا ہے اور آپ ملا لیتے ہیں. علل عرشی، علل عالمین، تو آپ کنفیوز نہیں ہو کہ یہ زبر کیوں ہو گیا، یہ ہے وہی ملا کے پڑھنے کی صورت میں یہ الف مقصورہ جو ہے وہ صرف زبر میں ہی، مطلب یہ الف مقصورہ ہٹ جاتی ہے، صرف زبر سے پڑھتے ہیں. علی قلوبہم، علی قلوبی، اب یہ قلوبی پہ اثر کر رہا ہے، اللہ کا اثر قلوب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کے اوپر نہیں ہے، قلوب کے اوپر ہے. تو علی قلوبی مرکب جاری اور قلوبہم مرکب اضافی. علی سمعہم، تو یہ سمعی یہ ہے ہمارا اسم، پہلا اسم یہ تھا تو اللہ کا اثر اس کے اوپر. اسی طرح اللہ ابصار، یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، اور یہ ہو گئی ان کی آنکھوں پر. نیکسٹ دیکھتے ہیں حتی. یاد رکھیں کہ
حتیٰ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ واو بھی دو طرح سے آپ نے دیکھا کہ واو قسم کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے جب وہ حرف جر ہے. اس کے علاوہ سیم یہی الفابیٹ اینڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایسی حالت میں وہ حرف جر نہیں ہے. حتیٰ بھی 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی بتا دوں کیونکہ بعد میں بتاؤں تو پھر پہلے سے ہی میں تیار کر دیتی ہوں کہ حتیٰ ایک تو حرف جر کی طرح استعمال ہو رہا ہے، پھر سیم حروف 2 اور طرح سے بھی استعمال ہوگا. اب سوال اٹھتا ہے ہم پہچانیں گے کیسے؟ جب اس کے آگے ہمیں اسم مل جائے گا اور وہ بھی حالت جر میں ہوگا تب ہم اس حتیٰ کو کہہ دیں گے کہ یہ حرف جر ہے. ورنہ دوسرے حتیٰ کی جب پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی تب اس کی کنڈیشن بھی بتا دیں گے. تو جب آپ وہ کنڈیشن فلفل ہوتی ہوئی دیکھیں گی تو آپ سمجھ جائیں گی کہ وہ اس طرح کا حتیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو حتیٰ جب یہ حرف جر ہے تو یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور یہاں پہ اس کا ترجمہ وہاں بھی حتیٰ کا یہی ہوتا ہے، انٹل ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کو حرف جر نہیں کہتے. حتیٰ ہین ایک مقرر وقت ایک مقرر وقت تک. اور حتیٰ اس کو حرف جر کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس کے آگے اسم بھی ہے، یہ بھی ضروری کنڈیشن ہے، اور وہ حالت جر میں بھی ہے. اسی طرح حتیٰ مطلع الفجر، تو یہ حتیٰ کی وجہ سے مطلع یہ چلا گیا حالت جر میں، اور یہ حتیٰ یہاں پہ حرف جر کہلائے گا، اور یہ دونوں مل کے کیا بنائیں گے؟ مرکب جاری. لام جارہ اس کو بھی دیکھ لیں، بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے. اور لام بھی سبحان اللہ بولو تو ہنسی بھی آتی کہ لام بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 4-5 طرح کے لام ہیں. سبحان اللہ دیکھیں، اس وجہ سے جو ہے عربک الفابیٹ آپ دیکھیں کتنے کم ہیں. آپ چائنیز اور یہ سب اٹھا کے دیکھیں، ان کی ڈیزائن بھی دیکھیں اور ان کے نمبر بھی دیکھیں، تو بہت کم الفابیٹ اور بہت کم وکیبلری، جس کو کہنا چاہیے کہ اسی لام سے اتنا سارا کام لیا جا رہا ہے. تو لام جارہ، اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو لام حرف جر کی طرح استعمال ہو رہا ہے اس لام کو کہتے ہیں لام جارہ. اس کے بارے میں بھی ڈفرنٹ طرح کے لام اور ڈفرنٹ طرح کے لام الف جو ہوتا ہے نا، یہ لام الف جو لگا ہوتا ہے، یہ بھی بہت طرح کے کئی طرح سے استعمال ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جلدی ہی آڈیو بنا کے میں بھیجوں گی. لام جارہ، تو لام جارہ اب اس کو پہچاننا تو بالکل اب آپ کی سمجھ میں آ گیا، آسان ہے کہ اس لام کے وہ لام جس کے آگے اسم آئے گا اور وہ اسم بھی حالت جر میں ہوگا، وہ لام جارہ ہوگا، اور اس کا ترجمہ ہوگا کے لیے. ٹھیک ہے، کے لیے، فور کا ترجمہ ہوتا ہے. لِوَلَدٍ، یہ ملکیت کی بات بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کی ہے، اس کے لیے ہے یا اس کی ہے، دونوں طرح سے اسی لام کو لام ملکیت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لِوَلَدٍ لڑکے کے لیے، لِبَشَرٍ بشر کے لیے، لِرَجُلٍ لِأَمْرِ اللَّهِ لِلْوَلَدِ. اچھا، دوسری بات، یہ لام جب ال پہ داخل ہوتا ہے تو اس طرح داخل ہو جاتا ہے. یہ حمزۃ الوصل جو ہے، ال والا حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے، اور یہ لی اسی لام تعریف سے ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے. لی جو ہے وہ لام تعریف سے ایڈ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں للولدی ہے نا، للرجلی، یہ بیچ سے یہ حمزۃ الوصل کیا ہو گیا، لکھنے میں بھی نہیں آتا. میں نے اس آڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ جیسے اسمی ہے وہ نہیں ہوتا، وہ تو پیچھے سے ڈراپ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کیوں سب ڈراپ ہو رہے ہیں؟ ال والا یہ حمزۃ الوصل کیوں ڈراپ ہو رہا ہے؟ کیونکہ لام جارہ جب ایڈ ہوتا ہے ال پر تو وہ حمزۃ الوصل لکھا بھی نہیں جاتا. باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں لکھا جا رہا تھا. دیکھیں العالمین، یہاں لکھا جا رہا تھا نا، یہاں لکھا جا رہا ہے، آپ پڑھ نہیں رہی ہیں العرشی، لیکن
لام جارہ کی یہ تعریف ہے ایڈیشنل کہ جب وہ ال پر داخل ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل لکھا بھی نہیں جاتا. للولدی، للرجلی، للذکری، للمتقین. ٹھیک ہے، تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں دکھا کہ اینا کی ساؤنڈ دکھی، پھر یہ لی دکھا ہمیں کہ اس نے حمزۃ الوصل کو بھی ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ لام جا رہا ہے للکافرین. اور اسی لیے الحمدللہ بھی جب آپ لکھتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ آج آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ہو گیا اللہ، یہ ڈراپ ہو گیا. آپ للہ اس طرح لکھتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ یہ للہ ایکچولی کیا ہے؟ لی پلس کیا بات، لی پلس اللہ ہی تھا. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں مل کے کیا ہو گیا؟ للہ. سمجھ میں آ گئی للہ کی اوپن ہو کے کیسے ہوا؟ آ گیا سمجھ میں سب کو؟ جی میم. جی 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 میم. ہاں، تو ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. تو اس للہ کے اندر جو ہے لی پلس اللہ، یہ لام جارہ ہے، اس لیے ترجمہ اس کا کیا گیا اللہ کے لیے ہے، للہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے. ابھی اسکرین کیا ہمیں لگتا ہے اس پی ڈی ایف کین میں بھی الحمدللہ ہم لکھا، وہاں آپ کو دکھائیں گے. یہ ہو گئے آپ کے وہ سارے 11 حروف جو کہ آپ نے قرآن میں جن سے آپ کا قرآن میں سابقہ پڑے گا. ٹھیک ہے، منذ، مذ، خلا وغیرہ جو ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن عربک لٹریچر میں وہ ملیں گے آپ کو. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر بھی اسمی ہوتے ہیں نا، اور ضمائر کے ساتھ حرف جر بہت استعمال ہوتے ہیں. بچوں کو پوری کلاس ختم ہو جاتی، پھر پوچھو کہ یہ کیا ہے تو ان کو یہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ جو ہے حرف جر ہے اور یہ اسم ہے. اتنا چھوٹا سا اسم ان کو وہ لے ہی نہیں پاتے دماغ میں کہ بھی. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہوا؟ مرکب جاری ہوا. یہ حرف جر اور یہ ہو کی ضمیر، اور آپ کو پتا ہے کہ ضمیر کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہی ہوتے ہیں. اگر ضمائر ہے تو میں اسما لکھ دوں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ قرآن میں چونکہ بہت اس سے استعمال ہوئے ہیں تو اس کو بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ، الگ الگ کر لیتے ہیں. بس میں پڑھتی چلتی ہوں. دیکھیں بی کے ساتھ، اور یہ کیسے چینج ہو رہے ہیں وہ تو آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ہو کی ضمیر سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس میں چینج ہو جاتا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پتا ہے. بس دیکھیں کہ یہ بی ہر ضمیر کے ساتھ لگ کے، اور آپ دیکھیں گی کہ قرآن میں یہ سارے استعمال اسی طرح ہوئے. میں ایک بار پڑھ دیتی ہوں. بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہن، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکن، بی، بنا. یہ ہو گیا اس کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ. اس کے ساتھ یعنی مؤنث فیمیل، بہما ان دونوں کے ساتھ، ان سب عورتوں کے ساتھ. بکا تمہارے ساتھ یعنی آدمی کے ساتھ، بکما تم دونوں آدمی کے ساتھ، بکم یہ بھی آدمی. بکی مؤنث، بکما تم دونوں کے ساتھ جو کہ عورتیں ہیں، بکننا تم سب کے ساتھ جو کہ عورتیں ہیں. بی میرے ساتھ، اور یہ مذکر مؤنث کوئی بھی ہو سکتا ہے. بنا یہ ہم سب کے ساتھ، اور یہ دو بھی ہو سکتے ہیں، جمع بھی ہو سکتے ہیں، مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. بنا ہم سب کے ساتھ. اسی طرح فی، فی ہی، فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، اس میں، ان دونوں میں، ان سب میں. اور اسی طرح فی ہا، فی ہما، فی ہننا، فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، فی یا. اس کو دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اس کو بول لیجئے گا 2-3 بار. اور فی نا ہے نا، فی کے ساتھ یا کیسے اٹیچ ہوگا، اور یہ بھی چونکہ رول آپ کو پتا ہے تو آپ کر لیں گی، زبر کے ساتھ فی یا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کو 2-3 بار پڑھ ضرور لیجئے گا جس سے آپ کی زبان پہ آسان ہو جائے. فی یا مجھ میں. اس کے بعد یہ 2 ہیں، من اور
من और अन जैसे दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों अटैच भी एक तरह से ही होते हैं, ठीक है। तो मैं मिन का करती हूँ, अन का आप में से किसी एक को पिक करूंगी इंशाल्लाह। तो मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी, मिन्ना। साइमा आप आ जाएं और आप कर दें, इसको अन के साथ कर दें। ये मिन है और अन भी इसी पैटर्न पे चेंज होगा। साइमा नहीं है? ओह सॉरी, मैंने माइक अनम्यूट किया नहीं था, सॉरी। अच्छा अच्छा। ठीक है। अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनका, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना। उसके बाद सॉरी, अन्नी, अन्ना। हाँ बिल्कुल सही। तो इस टेबल को आप लोग लिख लीजिएगा इसी तरह, अन्नी, अन्ना, ठीक है। तो ये मिन और अन का हो गया। उसके बाद चलते हैं इला, इलई ही। अभी देख रहे हैं इला और हु मिलके क्या हो गया, इलई, है ना। वो जो इला, तो आप ये समझ लें कि जब ये आगे मिला तो ये इस तरह से हो गया। मैंने क्या कहा था कि जबर रह जाती है ना, और ये या हो गया। अब इसके साथ इस तरह मिल जाता है, इलई ही, ठीक है। जब उसके पहले या आती है जमीर से पहले तो वो जेर ले लेती है हूं। तो इलैही, इलैहिमा, ये यहाँ मैंने खोल के दिखा दिया आपको कि जब वो अटैच होने लगा तो ये अलिफ मकसूरा हट गया और वो इस तरह से अटैच हो रहा है अब। इलैही, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया और इलैना। चलें अब आगे वाला कर दें आप। कौन करेगा, एक मिनट में बुलाऊं। नायला करना चाहेंगी? बहुत दिन बाद नायला आई हैं तो मैंने सोचा उनको बुला लूं। चले अंजुम आप कर दीजिए। आप इसको करेंगी अला के साथ, देखिए बिल्कुल उसी तरह है ना, अला। तो ये जब खोलेंगी आप तो इस तरह से हो जाएगा। जी मैम। अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, हम्म, अलैहा, अलैहिमा, अलैहिन्ना, अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी के साथ हमारा मुरक्कबे जारी और कंप्लीट हुआ। जब कुरान की तिलावत करेंगी इंशाल्लाह तो आप इन सब मुरक्कबात को देखेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि मुरक्कबे जारी के साथ अक्सर दूसरे मुरक्कबात भी साइड बाय साइड ही मौजूद होते हैं, उन पर भी आप गौर कर लेंगे क्योंकि तकरीबन सारे ही मुरक्कबात हो चुके आपके। और अगले हफ्ते, आज देख रही होंगी कि आज मैंने काफी तेजी से क्लास ली, मैंने सोचा इसको कवर कर दूं क्योंकि अगले हफ्ते आपकी छुट्टी है। तो अगर मैं इसको 2 क्लासेस में करती इनको तो फिर वो रिकैप करना पड़ता और वो गैप आ जाता बीच में। तो मैंने चाहा कि मुरक्कबे जारी को आज ही खत्म कर लें। और ऐसा इसलिए भी किया, वैसे तो हमें किसी चीज को करने में ऐसी मैं जल्दी नहीं करती, लेकिन मुझे अंदाजा था कि अलक़िरातुल वादिया करते वक्त हम लोग वहां पे मुरक्कबे जारी को बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने किया था। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने उसको ग्रामर के एंगल से देख लिया, यही फर्क था। वरना आता हमको पहले से ही था, आता आप सबको पहले से था। ये देखिए, ली जब अपने आगे, अभी आपने देखा था ना ली की बड़ी सारी खुसूसियात। जी हाँ, ली सबसे पहले आपने देखा कि जब अल के साथ दाखिल होता है
ली प्लस अल, तो ये इस तरह से हो गया था। फिर ये ली जब जमायर पे दाखिल होता है, मैं लिख दूं जमायर, ली जब जमायर पे दाखिल होता है तो ये ला बन जाता है, ला बन के दाखिल होता है, ठीक है। और ये भी वही बात है कि अपनी जबान पे चीजें आसान हो। अब लिहू वो चलता नहीं है ना, लिही अच्छा लग नहीं रहा होगा अल्लाह ताला को या अरबों को, तो बहरहाल ये उनकी जबान है, उन्होंने जैसे किया वैसे ही हमको करना है, एक्सेप्ट फॉर या। एक्सेप्शन क्या है भी हम नीचे दिखाएंगे, भी आपको बता लें बस। एक्सेप्शन क्या है, या के साथ तो जेर ले लेता है ना, या के साथ तो जेर अच्छी लगती है, तो बस आप देखेंगे यहाँ पे ये ली रह गया, बाकी सब जगह आप देखेंगे ला बन जाता है। तो जब भी ये ला जमीर के साथ जब आएगा ये ला में जा रहा, तो ये ली के बजाय क्या बन जाता है, ला बन जाता है। और उसका तर्जुमा यही करेंगे, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए, लहुम, ठीक है। तो ये भी सब छोटी छोटी सी बड़ी मजे मजे की बातें हैं जो पता होना चाहिए कि ये ला में जा रहा है, जिसने देखी कि जमीर भी हमारी हालत जर वाली इस्तेमाल हो रही है सब, है ना, खुम खुमा ये सब जर वाली जमीर थी ना, तो वो इस्तेमाल हो रही है। एक तो इससे पता चल जाता है हमें, और दूसरे हमें ये भी मालूम है कि यही लामे जारा जब जमीर के साथ अटैच होता है तो पूरे 13 सेगों में ये चेंज हो जाता है जबर में, और बस वाहिद मुतकल्लिम में ये क्या रह जाती है, जेर रह जाती है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। इसको भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, लका लखुमा लखुम, लकी लखुमा लखुन्ना, ली और लना, ठीक है। तो बस एक्सेप्शन है या, वरना बाकी सब जगह ये जबर से चेंज हो जाती है। अब आपको मुरक्कबे जारी पूरे कुरान में कहीं भी दिखेंगे तो आपको पहचान आ जानी चाहिए, ठीक है। चलें क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि आपको दिखाएंगे आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह, ये है ली प्लस अल्लाह, जिसमें लफ्ज अल्लाह का हमजतुल वसल ड्रॉप हो गया, तो ये पहला वाला जो है ये लामे जारा है, और ये है अल्लाह का विदाउट हमजतुल वसल, तो लिल्लाही ये बना अल्हम्दुलिल्लाही। जाहिर है यहाँ पे तो कोई हरकत नहीं लगी है, तो हा के नीचे की भी हरकत नहीं लगी थी। चलें इसी के साथ खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह जैसे पढ़ते जाते हैं तो चीजें समझ में आती चलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।